السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرق شمسی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پراپرٹی شو اپنے فیوریٹ چینل اسلام چینل اردو پہ۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ ہم لوگ جب سرمایہ کاری کرنے کا سوچتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اب جہاں رہ رہے ہیں گاؤں میں، شہر میں، وہیں انویسٹ کر لیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم شہروں سے باہر جانے لگے اور اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس حوالے سے لوگ ایتھنس، انگلینڈ، یو اے ای، ان تمام ممالک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ ہمارا شو ہے۔ اس شو میں ایک آپ کو رہنمائی ملے گی، آپ کی وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ کہاں انویسٹ کرنا ہے، کیسے انویسٹ کرنا ہے، ان کے جوابات ملیں گے، اور اس میں ایک مکمل ہم کوشش کریں گے آپ کو آگاہی دیں تاکہ اب جب انویسٹمنٹ کرنے جائیں تو آپ ان پوائنٹس کے اوپر، ان نکات کے اوپر سوچ کر انویسٹ کریں تاکہ آپ کی سرمایہ کاری محفوظ اور اس سے آپ کو منافع ملے۔ اس پروگرام کو ہم ترتیب میں لے کر چلیں گے۔ اس کے اندر ہم تمام بہت سارے ممالک کو ڈسکس کریں گے، جن میں برطانیہ ہوگا، جس میں ترکیہ ہوگا، جس میں گلف سٹیٹس ہوں گی، جس میں سعودی عربیہ آتا ہے، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی بات بھی کریں گے، اور یہ تمام باتیں ہم جو کریں گے اور جو سوالات آپ پوچھیں گے، جو ہم سوچیں گے، وہ جانیں گے ہم محمد عدیل صاحب، جو ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ایکسپرٹ ہیں۔ محمد عدیل صاحب گلوبل اسٹیٹ پراپرٹی کے مالک ہیں، کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اپنے بھی یہاں سے تعلیم یافتہ ہیں، پھر انہوں نے جا کے یو اے میں بھی کام کیا ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ السلام علیکم عدیل صاحب۔ وعلیکم السلام فرق بھائی، بہت شکریہ، اور اسلام ٹی وی اردو کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا یہاں پہ آنے کا۔ گلوبل اسٹیٹ ایک انٹرنیشنل ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے بیسڈ ان لنڈن، اور ہمارا جو مقصد ہے یہاں پہ بیسیکلی کلائنٹس کو جو ہے رہنمائی فراہم کرنا ہے کہ کن ممالک میں وہ پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایکسپوجر ہے کافی بڑا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور آج کل کا انویسٹر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جہاں پہ رہ رہا ہوں صرف وہیں پہ انویسٹ کروں، تو کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اور لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں برطانیہ سے باہر بھی انویسٹمنٹ کریں۔ بہت سے لوگوں کے گولز ہو سکتے ہیں، تو کیونکہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے اور رہنمائی نہ ٹھیک ملنے کی وجہ سے لوگ اصل میں ڈیسیجن نہیں کر پاتے یا غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ تو گلوبل اسٹیٹ کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے رہنمائی فراہم کی جائے تاکہ وہ جو ہے صحیح فیصلہ کر سکیں۔ عدیل صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو میں نے سوال اس پروگرام کے حوالے سے سوچا اور میں نے کہا لکھ لوں تاکہ موقع پہ یاد رہے، وہ یہ تھا کہ کسی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے جو ہم ریئل اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں یا کسی بھی پراپرٹی ڈیولپر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا کہ وہ آتھورائز ہے یا وہ ہمیں صحیح رہنمائی کر سکے گا۔ تو ایسے کچھ چیکس یا ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو ایک عام صارف جب اپنی انویسٹمنٹ کرنے جائے تو اس کو چیک کر سکے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے، اور یہیں پہ جو ہے جو کلائنٹس بیسیکلی پرابلم میں آ جاتے ہیں اور ایسی ڈیسیجن لے لیتے ہیں جو بعد میں ان کو اس کا جو ہے مداوع نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی انویسٹر یا کلائنٹ سرمایہ کار جو ہے وہ کہیں پہ بھی اگر دنیا میں انویسٹمنٹ یا پراپرٹی بائی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کسی ایسی فرم کے پاس جانا چاہیے جو کہ ریگولیٹڈ ہو۔ یو کے میں خاص کر کے قانون اب بہت سخت ہو گئے ہیں ریئل اسٹیٹ کمپنی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ کسی ریئل اسٹیٹ ایڈوائزری کے پاس جا رہا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں۔ اس میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ کمپنی جو ہے HMRC اینٹی منی لانڈرنگ سے سپروائزڈ ہے یا نہیں ہے۔ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ کمپنی جو ہے دی پراپرٹی اومبڈسمنس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ پراپرٹی مارک سے ایکریڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہے۔ یہ ایک پروفیشنل معیار مطلب کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کمپنی کا پروفیشنل معیار کیا ہے۔ اور جو پراپرٹی اومبڈسمن ہے وہ بیسیکلی کلائنٹس جو کا تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ کمپنی جو ہے انفارمیشن کمشنر آفس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، تاکہ ان کا جو ڈاٹا ہے وہ فلی پروٹیکٹڈ ہے اور ان کے ڈاٹے کو جو ہے، ان کی انفارمیشن کو ہے جو مس یوز نہیں کیا جائے گا۔ اور سب سے خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کمپنی کے پاس پروفیشنل انڈیمنٹی انشورنس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پروفیشنل انڈیمنٹی انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بندہ سامنے بیٹھ کے ایڈوائس دینے لگا ہے یا آپ کو کچھ بتانے لگا ہے تو وہ فلی پروٹیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم یا مسئلہ فیوچر میں آتا ہے تو پروفیشنل انڈیمنٹی انشورنس جو ہے وہ تمام
प्रॉब्लम को फिर कवर करती है। ये तो ज़बरदस्त हो गया, लेकिन अब ये बताइए, एक सवाल है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कौन कौन से दायरे हैं या नहीं, लेकिन क्या आपका दायरा इससे रजिस्टर्ड है सब कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ग्लोबल स्टेट एक फुली रेगुलेटेड कंपनी है। ग्लोबल स्टेट जो है हमारा बेसिकली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और ये हमारा ट्रेडिंग नेम भी है। हमारा लीगल कंपनी का नाम है DXB प्रॉपर्टी सॉल्वर्स लिमिटेड, और जो ग्लोबल स्टेट है वो फुली सुपरवाइज्ड है बाय HMR CAML डिपार्टमेंट, एंड वी आर फुली मेंबर ऑफ TPO द प्रॉपर्टी ऑमबड्समैन सर्विस, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम प्रॉपर्टी मार्क के जो हैं मेंबर भी हैं। हमारी कंपनी भी एक्रीडेटेड है बाय प्रॉपर्टी मार्क, और हर वो बंदा जो हमारी कंपनी में काम कर रहा है ही इज़ अ मेंबर ऑफ प्रॉपर्टी मार्क, ठीक है, जो कि एक कंटिन्यू मतलब कि जो प्रॉपर्टी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज होता है उसको सीखने के लिए आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, क्योंकि रूल्स हर आए दिन चेंज हो जाते हैं। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस के भी हम मेंबर हैं, ताकि हमारे क्लाइंट का डाटा जो हो फुली प्रोटेक्ट हो। और जो प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस है वो हमारी कंपनी खाली UK में नहीं, वर्ल्ड वाइड इंश्योर्ड है। तो जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो UK में प्रॉपर्टी बाई करें या UK से बाहर, वो फुली प्रोटेक्टेड है। ज़बरदस्त। तो यहाँ नाज़रीन मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि ये आज जो है ये प्रोग्राम में हम जनरली बात करेंगे मुस्लिम ममालिक की, और एक कैसे इसको लेकर निज़ाम चलता है। लेकिन आने वाले प्रोग्राम में हम ये करेंगे कि हम हर मुल्क को डिफरेंट डिस्कस करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स होंगी और हम उनको भी सुनेंगे, और आपके जो सवालात होंगे उनके जवाबात भी देंगे। तो और हर मुल्क को सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं और इनसे आपसे अदील साहब से एक सवाल करते हैं कि अदील साहब, मैंने ये देखा कुछ लोग मुस्लिम ममालिक में जाते हैं और डायरेक्ट जो बिल्डर है उसके साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ लोग यहाँ जो मकामी हैं कंपनी उनके साथ करते हैं, और कुछ वहाँ जाके मकामी जो थर्ड पार्टी उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो आप बुनियादी तौर पर क्या समझते हैं कि कौन सा तरीकाकार बेहतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जो क्लाइंट्स, इन्वेस्टर, सरमायाकार जो है वो हमेशा कभी कभी यही सोचता है कि मैं अगर ख़ुद ट्रैवल करके जाऊं और किसी डेवलपर से मिलूं या किसी एजेंट से मिलूं तो मैं एक अच्छी डील सिक्योर कर सकता हूं। और यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जहां पे जो क्लाइंट है वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप ट्रैवल करके जाते हैं, एक तो आप इतनी दूर जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपको पता नहीं कि आपने आगे जाके डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि अभी आपने अपनी कोई ड्यू डिलिजेंस वो नहीं की है। तो वहाँ पे आप जब किसी डेवलपर के ऑफिस में जाते हैं तो फिर आपके पास बड़ी लिमिटेड चॉइस होती है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि जब आप किसी डेवलपर के पास जा रहे हैं तो उसके पास उसके सर्टन प्रोजेक्ट्स हैं, सर्टन यानी कि लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं, 2, 4, 5, 10। तो उनकी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती है कि आपको वो अपना प्रोजेक्ट बेचें। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उठ के यहाँ से कहीं दूसरे डेवलपर के पास चले जाएं, ठीक है। तो ये फिर वहाँ पे कुछ इमोशंस भी ऐसे हो जाते हैं। फिर उनके अपने एजेंट्स, बाय द वे डेवलपर ख़ुद कभी डील क्लोज नहीं करता, उनके आगे अपने ख़ुद भी एजेंट्स और सारे वो ब्रोकर्स होते हैं, उनको बाकायदा कमीशंस मिलती हैं। तो अगर क्लाइंट ये सोचे कि मैं उधर जाऊँगा तो कुछ कमीशन बचा लूँगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो जब आप जाते हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो क्लाइंट वहाँ पर करता है। हमारे पास जब लेट से आप किसी ऐसी कंपनी, लेट से ग्लोबल स्टेट के पास जब आते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी चॉइस है। अगर आप आते हैं, हमें कहते हैं कि हमें फ़लाँ डेवलपर का प्रोजेक्ट चाहिए या हमने फ़लाँ डेवलपर से बाई करना है, ख़रीदना है, तो अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ लगती तो हम आपको मज़ीद जो है डेवलपर्स जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे, क्योंकि हम करते हैं डायरेक्टली डेवलपर्स के साथ काम। हम एक चैनल पार्टनर्स, हम अपने क्लाइंट को बेचते नहीं हैं या किसी दूसरे एजेंट के हवाले नहीं करते। तो जब वो हमारे पास आता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको एक ब्रॉड पिक्चर दिखाई जाए ताकि उसको फैसला करने में आसानी हो और वो राइट डिसीजन ले सके। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डेवलपर के पास जाते हैं तो वो ऑब्वियसली जो उसके पास प्रोडक्ट है वही दिखाएगा ऑब्वियसली, जब, लेकिन फिर भी इन्वॉल्व वहाँ थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी होगी जो कि इसकी ब्रोकर्स। और अगर हम किसी प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाते हैं जो इसको डील कर रहे हैं तो उनके पास डिफरेंट जो डेवलपर उनका प्रोजेक्ट होगा, तो आपके पास, हमारे पास वैरायटी ज़्यादा होगी, हमारे पास चूज़ करने का ऑप्शन ज़्यादा आ जाएंगे। देखिए, बहुत सी ऐसी रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट डेवलपर के साथ काम नहीं कर रही होती। जी जी, वो आगे कमीशन बेस पे काम कर रही होती हैं या कमीशन शेयरिंग के ऊपर काम कर रही होती हैं। बहुत ऐसे कम मतलब कि रियल एस्टेट इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनको डेवलपर्स डायरेक्टली चैनल पार्टनर बनाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है।
تو جب کوئی بندہ ڈائریکٹ کسی ایسی کمپنی کے پاس جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی ڈیولپرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے بہت ساری سہولتیں مل جاتی ہیں, آپ کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے, اور جو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ٹریول نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آج کل دنیا میں ہر چیز ریموٹلی ہو رہی ہے. تو گلوبل اسٹیٹ جو ہے آپ کو پوری رہنمائی فراہم کرتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی ایسی ریگولیٹڈ فرم کے پاس جائیں جو ڈائریکٹلی ڈیولپرز کے ساتھ کام کر رہے ہوں اور آپ کو صحیح رہنمائی فراہم کریں اور آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو. یعنی کہ اس بات سے یہ نقطہ کلیئر ہوا کہ ہمیں پہلے تو وہ سارے چیک کر لینے چاہیے جو آپ نے بتایا, جیسے HRM سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے اور انشورنس وغیرہ ہونے چاہیے. اس کے بعد ایسا ہونا چاہیے پراپرٹی کا جو آپ کہہ رہے ہیں پراپرٹی اسٹیٹ والے جو بھی ہیں جن کے پاس ڈفرینٹ بلڈرز کے ڈائریکٹ آتھورائزیشن ہو, جیسے کہ وہ صرف کمیشن میں کام کر رہے ہوں. جی بالکل, ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ڈائریکٹلی ڈیولپرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ کسی ریگولیٹڈ فرم کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے آپ کا بیسکلی انویسٹمنٹ گول کیا ہے. تو اس کے بیس کے اوپر پھر ایک لمبی مطلب کہ ڈیو ڈیلیجنس ہے کہ کون سی لوکیشن, کس جگہ پہ, کیا قانونی معاملات ہیں. زیادہ تر جو یہاں سے انویسٹر جاتے ہیں ٹریول کر کے وہ دیکھتے بھی نہیں پڑھتے بھی نہیں, سیل پرچیز ایگریمنٹ جو ہے سائن کر دیتے ہیں کیونکہ ایجنٹس کا پریشر ہوتا ہے اور بعد میں پھر ان کنڈیشن سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پہ ابھی تک یہ تو ہم نے تو آپ کافی تھوڑا سا کلیئر کر دیا اس موضوع پہ کہ کیسے چوز کرنا ہے, لیکن عمومی طور پہ جو ہمارا صارف وہاں جاتا ہے اور وہ وہاں سرمایہ کاری کرتا ہے اس میں کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو مسائل آتے ہیں؟ آپ کے پاس تو لوگ آتے ہوں گے. جی سب سے پہلے بات میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلی جو غلطی جو لوگ کرتے ہیں نا وہ خود ٹریول کر کے چلے جاتے ہیں. جب وہ خود ٹریول کر کے وہاں پہ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا کوئی ہوم ورک کیا نہیں ہوتا. تو آگے آپ کو پتہ ہے بہت سے ڈیولپرز بیٹھے ہیں, بہت سی کمپنیز ہیں, بہت سی ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اٹ از ویری ہارڈ کہ آپ ڈیولپر تک ڈائریکٹ پہنچ سکیں کیونکہ رستے میں اتنی ریئل اسٹیٹ ایجنسیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف دبئی مثال کے طور پہ. آپ وہاں پہ کسی شاپنگ مال میں بھی جائیں یا کسی بیچ پہ بھی جائیں تو روڈوں پہ انہوں نے اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ ایجنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور ایجنٹس کی ہمیشہ حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی مہنگے سے مہنگی پراپرٹی بیچ دی جائے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ کمیشن مل جائے. وہ کبھی بھی آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑی جو ہے مسٹیک جو کلائنٹس کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو کوئی ایسی اچھی فرم یہاں پہ مل جاتی ہے جو آپ کو پراپر رہنمائی فراہم کر رہی ہے تو جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ ریموٹلی ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ مسٹیک. اچھا یہاں آپ نے جب بات کر رہے اس میں میرے ذہن میں کویشچن آیا کہ آپ نے کہا کہ وہ بڑی سے بڑی پراپرٹی بیچتے ہیں, اوبیسلی اس کا کمیشن زیادہ بنتا ہوگا, یہ ریزن ہوگی. لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا عمومی طور پہ ہمیں بڑی پراپرٹی کی طرف جانا چاہیے یا چھوٹی پراپرٹی لینی چاہیے؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے. سب سے پہلے تو کلائنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو کبھی بھی وہ چیز فالو نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو ایجنٹس بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیشہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انویسٹمنٹ گول کیا ہے. کیا آپ جو ہیں وہاں پہ اس لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو رینٹل ریٹرن چاہیے, کیا آپ کیپٹل گروتھ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کو سیکنڈ ہوم چاہیے, یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خود وہاں پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں پہلے ہم اپنے انویسٹر سے پوچھتے ہیں کہ وائی, کیوں. اندھا دھند ان کو یہ نہیں بتانا شروع کر دیتے کہ بھائی آ جائیں اور اس چیز میں بائی کر لیں. تو اگر تو آپ خود شفٹ نہیں ہو رہے یا سیکنڈ ہوم بائی نہیں کر رہے تو میں کبھی بھی یا ہماری کمپنی کبھی بھی اس چیز پہ ایڈوائز نہیں کرتی کہ آپ کوئی بڑی پراپرٹی بائی کریں. ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے, اگر آپ صرف انویسٹمنٹ پرپز کے لیے یا کیپٹل گروتھ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیشہ چھوٹے اپارٹمنٹ سے اسٹوڈیو بائی کریں, 1 بیڈ روم بائی کریں. یہ بڑی ہاٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں, ان میں رینٹل انکم بھی اچھی آتی ہے اور ہمیشہ یہ آکوپائڈ بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ چھوٹے سے شروع کریں. اگر آپ نے خود ڈیسائیڈ کر لیا وہاں پہ جانے کے لیے, شفٹ ہونے کے لیے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ولا چاہیے, پینٹ ہاؤس چاہیے یا کوئی بڑا گھر چاہیے, تو اس میں پھر ہم اکارڈنگلی جو ہے رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اچھا ابھی آپ کی انہی باتوں سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا. جی, آپ نے کہا کہ لوگوں نے جب 4 چیزیں دیکھنی ہیں, جی, تو اس میں ایک چیز آپ نے کہا کہ وہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پراپرٹی جو ہے یہ ایک سورس آف ری لوکیشن بھی ہے انسانوں کے لیے؟ جی بالکل. آج کل لوگ جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا سیکنڈ ہوم بھی ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشینز جو ہیں بہن بھائی, وہ یہاں پہ پراپرٹی ہونے کے باوجود پیچھے بھی پراپرٹیز لیتے ہیں.
اب آج کل جو ہے ایک ٹرینڈ ہے، کیونکہ پہلے یہ بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب یورپین یونین، یورپ کے بہت سے ممالک اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک، انہوں نے جو ہے یہ آپشن اوپن کر دی ہیں سب کے لیے، فارن انویسٹرز کے لیے، وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پراپرٹیز بائی کر رہے ہیں. تو بالکل یہ ایک آپشن ہے اور یہ بڑا ایک اسٹریٹجک آپشن ہے. یہ اب ٹرینڈ نہیں رہا، اب لوگ اسٹریٹجیکلی اس کو باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں ایز لانگ ایز دے کین افورڈ اٹ. تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے بتائی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے پروگرام میں ناظرین ہم یہ بات بھی شامل کریں گے کہ اگر آپ ریلوکیٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس حکم میں آپ سرمایہ کاری کیسے کریں. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ہم رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو عادل صاحب، آپ نے یہ جو بات بتائی مجھے، وہ آپ آگے یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ جاتے ہیں، لوگ کی باہر کی پراپرٹی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں آج کل؟ دیکھیے، اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. باہر کی پراپرٹی میں دلچسپی لینے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ایک تو آپ کو ٹیکس ایگزمپشنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیپٹل گروتھ بھی ریزن ایک ہو سکتی ہے، رینٹل ریٹرن انکم بھی ہو سکتی ہے، اور لوگ زیادہ تر اپنے سرمائے کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ یہاں پہ پراپرٹیز ہیں یا اپنی کنٹری میں پراپرٹیز ہیں، تو کیونکہ جس طرح جیو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تو لوگ ہمیشہ یہی انویسٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر یہ جائیداد ہوں جس سے اس کو اچھا ریٹرن آ رہا ہو. ٹھیک ہے، جس سے وہ ٹیکس میں بھی مطلب کہ ایک ایڈوانٹیج لے رہا ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ایک پراپرٹی بھی بن جاتی ہے، ایک ایسٹ بن جاتا ہے، ٹینجیبل ایسٹ، جس کو وہ چاہیں بعد میں بیچ بھی سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہے نا کہ ہمارے پاس کا ایک ماحول بن جاتا ہے، بھیڑ چال چل جاتی ہے کہ جی اب پڑوسی نے یہ کیا میں بھی یہ کر لوں، فلاں نے یہ کیا میں بھی یہ کر لوں. تو اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی یا فائنینشلی پراپر آپ دیکھیں تو یہ کیا ایک ٹرینڈ ہی ہے یا اس کا واقعی کوئی اتنا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، آپ ایک ایسے ملک میں پیسہ لگا رہے ہیں جو آپ کا ملک نہیں ہے، جی، تو اس کے نقصانات بھی تو کچھ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیشہ یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اس میں بہت سارے نقصانات بھی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب کلائنٹ ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتا اور اپنا یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے وہاں پہ جانے سے پہلے وہاں کے قانون کے بارے میں پڑھنا ہے، وہاں کا پراپرٹی ریل اسٹیٹ کے اندر قانون کیا کہتا ہے، کیا وہاں پہ لینے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے. کبھی کبھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے لیا تو میں بھی لے لوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ ایک پروفیشنل گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو میک اے مسٹیک، انلیس کہ آپ خود ایک ایکسپیرینس بندے ہیں، پروفیشنل بندے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے اور جن کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر سرچ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جا کے اگر آپ فیصلہ لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی فائدہ اس میں ہے. لیکن اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی ایجنٹس یا بروکر کے کہنے میں آ کے بلائنڈلی انویسٹمنٹ کر دی ہے تو پھر اس میں نقصانات کے جو ہیں زیادہ چانسز ہیں. اچھا، اگر ہم پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص پراپرٹی لینا چاہتا ہے تو وہ، یا برطانیہ میں، تو وہ کہاں پہلا قدم کیا ہوگا اس کا اس طرف، یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلا قدم جو ہے سب سے پہلے یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی ایسے پروفیشنل فرم کے ساتھ رابطہ کریں جو اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ خود بخود جا رہے ہیں باہر صرف کچھ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے، یا صرف سوشل میڈیا کے اوپر صرف کچھ پوسٹ دیکھ کے، یا کچھ اس طرح سے جو ایڈورٹائزمنٹ آج کل بہت چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہ کافی مس لیڈنگ بھی ہوتی ہیں، تو پھر آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور جو پروجیکٹ یا جو گھر آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس ایریا کے بارے میں، اس لوکیشن کے بارے میں، اور اس قانون کے بارے میں، اور وہ تمام قانونی شکیں جو اس ایگریمنٹ میں ہوں گی اس کے بارے میں پراپر طریقے سے خود پڑھیں، سیکھیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، کسی سے مشورہ لیں، اور پھر آپ ضرور اس کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ہر بندے کے لیے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو کیا اپنے آپ کا بھی انالیسس کر لے، کیا مجھے واقعی جانا چاہیے، کیا میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں، کیا چیزیں بھی دیکھنی چاہیے اس کو؟ افورڈیبلٹی جو ہے سب سے پہلی چیز ہے. بالکل اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیونکہ آج کل جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی کنٹریز جہاں پہ جو ڈیولپرز ہیں وہ پیمنٹ پلان بھی آفر کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے جب وہ بول رہے ہوتے ہیں جی آئیے جی آپ 1000 پاؤنڈ پر منتھ میں یہ پراپرٹی بائی کر لیں. تو یہ کائنڈ آف مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ بھی ہے. لیکن اکثر جو انوسنٹ یا ان کوالیفائڈ انویسٹر جن کو میں بولتا ہوں وہ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں.
تو آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی کی ٹوٹل ویلیو کیا ہے اور کیا پیمنٹ پلان ہے، اور اس کے اوپر کون سے ٹیکسز ہوں گے، مزید کون سے ایکسٹرا چارجز یا ہڈن چارجز ہیں آخر پہ آپ کو دینے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پیمنٹ پلان میں ٹوٹل ویلیو جو ہے اس کے بعد گورنمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں ہمیشہ ہر کسی پراپرٹی کو رجسٹر کروانے کے لیے. تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا کہ کیا میں یہ چیز افورڈ کر سکتا ہوں، کیا ڈیولپر جو ہے یہ اگر میں کہیں رستے میں جا کر رک جاتا ہوں یا میں اس قابل نہیں رہتا کہ میں اپنی انسٹالمنٹ دے سکوں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیا میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا یا میں وہ پیسہ ریکور کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیشہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ورنہ آپ کا سارا سرمایہ ضائع ہو سکتا ہے. اچھا، یہاں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ملک کا نام نہیں میں لیتا، وہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ آج سے بات ہے کوئی 10-15 سال پہلے، بڑا بوم تھا ادھر پراپرٹی کا. اور پھر وہ ڈیولپر جو ہے وہ اس نے کام روک دیا، پھر وہ کمپنی بک کی، پھر دوسری کمپنی کے پاس آئی. ابھی دوبارہ انہوں نے وہاں وہ سلسلہ شروع ہوا تو وہیں گئے، وہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو پیسے اس کو دیے تھے وہ جا چکا ہے، آپ کو دوبارہ نئے سرے ہم، لیکن آپ کو یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ کر دیں گے. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہوں گے؟ بالکل ایسے کیسز ہوتے ہیں. جب انویسٹرز یا کلائنٹس وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں یہ کس کو دے رہے ہیں اور کس کو دینے چاہیے اور کس کو نہیں دینے چاہیے. آج کل پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیولپرز جو ہیں نیو ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں ان کے ایسکرو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ اکاؤنٹ ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اداروں سے اپرووڈ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. تو حتی الامکان سب سے پہلے آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو پیسے ہیں ڈائریکٹلی ڈیولپرز کے ایسکرو اکاؤنٹس میں جائیں یا تھرو سولیسیٹرز یا لائرز جیسے یو کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ نے پیسے جو ہیں کسی ایسے ایجنٹ یا کسی ریئل اسٹیٹ کمپنی کو دے دیے ہیں اور ڈیولپر کے اکاؤنٹ میں یا اس کے ایسکرو اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے تو آپ وہ پیسہ بعد میں کلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس ملک کا آپ نام لینا چاہ رہے تھے میں اسی کو ہی مد نظر رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ بھی ایک لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے. اس لینڈ ڈپارٹمنٹ میں جب آپ جا کے کلیم کرتے ہیں کہ میں نے فلاں ڈیولپر کو یا فلاں ایجنٹ کو ایجنسی کو پیسے دیے تھے لیکن وہ ڈیولپر وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہے یا وہ نہیں چل رہا تو مجھے میرے پیسے واپس چاہیے، تو وہ سب سے پہلے لینڈ ڈپارٹمنٹ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پیسے گئے کہاں ہیں. اگر وہ ڈیولپر کے ایسکرو اکاؤنٹ میں نہیں گئے تو وہیں پہ آپ کو لینڈ ڈپارٹمنٹ بولتا ہے سوری وی کی ناٹ ہیلپ یو. تو وہ جو پیسے ہیں وہ تو ڈیولپر جمع کرواتا ہے نا، یا ہم ڈیولپر کو خود اس اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں؟ دیکھیں جب ڈیولپر آپ کو ایک پروجیکٹ دکھاتا ہے جی جی تو اس کے ساتھ وہ آپ کو ایک بروچرز یا فیکٹ شیٹ بھی دیتا ہے پروجیکٹ کی، اور اس کے اوپر اس کی جو ہے بینک ڈیٹیلز بھی لکھی ہوتی ہیں. وہ ایسکرو اکاؤنٹس ویریفائی کیے جا سکتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں جس سے ہم پروجیکٹس کو بھی ویریفائی کرتے ہیں اور وہ جو ایسکرو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی ویریفائی کرتے ہیں. تو پھر ہم اپنے کلائنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی اس اکاؤنٹس میں آپ پیسے بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے. تو یہ ساری چیزیں اگر پہلے آپ کو نہیں بتائی گئیں اور چیزیں چھپائی جا رہی ہیں یا اکاؤنٹس ڈیٹیل آپ سے شیئر نہیں کی جا رہی تو یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. اس سے دور رہیے اور حتی الامکان اپنی کوشش کیجئے کہ آپ کو اس کا جو ڈیولپر کا بینک اکاؤنٹ ایسکرو اکاؤنٹس ہے آپ کو اس تک رسائی ہے اور آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات، ہم ایز اے گلوبل اسٹیٹس جو ہے ہم کلائنٹ منی جو ہے ہینڈل نہیں کرتے، ہم کوئی ٹرانزیکشنز ہینڈل نہیں کرتے، ہم اپنے اکاؤنٹس میں کوئی پیسہ نہیں لیتے. ہمارے پاس جب آپ آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو کلائنٹس کے فنڈز ہیں فلی پروٹیکٹڈ ہوں، اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو پیسے ہیں یا تو سولیسیٹر کے تھرو دیے جا رہے ہوں یا ڈائریکٹلی ڈیولپر کے ایسکرو اکاؤنٹ میں جا رہے ہوں. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ صرف اسی ملک میں یا ہر ملک میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے سب میں اس قسم کا کوئی اکاؤنٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل، تقریباً جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہر ڈیولپر کا ہر پرٹیکولر پروجیکٹ کا ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر ایک ڈیولپر ہے وہ ملٹیپل پروجیکٹس بنا رہا ہے تو ہو سکتا ہے یو کے جیسے ملک کے اندر ان کا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہو انڈر سیم ڈیولپر نیم، وچ از فائن. لیکن یو کے اندر اوبیسلی آپ کبھی بھی پیسے ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتے، وہ ہمیشہ سولیسیٹر کے تھرو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ابروڈ کہیں پہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ پرٹیکولر پروجیکٹ کا جو ہے سیپریٹ اور مخصوص ایسکرو اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہ چیز اگر لیٹ سے کہ پروجیکٹ کا نام ہے دی پراپرٹی شو پروجیکٹ تو اس کا مطلب ہے کہ بینک اکاؤنٹ کا نام بھی دا پراپرٹی شو پروجیکٹ بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے.
بہت شکریہ ناظرین. اب وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد پھر آئیں گے اور بہت سارے سوال کریں گے عدیل صاحب سے, اور ہمیں تھوڑا سا بریک چاہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں مختلف ممالک میں انویسٹمنٹ کرنے کی, وہاں کے کیا کیا آپشن موجود ہیں اور وہ کیا غلطیاں ہیں جو ہم اکثر لوگ کرتے ہیں, جس میں نقصانات ہوتے ہیں, اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں محمد عدیل صاحب جو کہ سی ہیں گلوبل اسٹیٹ کے, اور ابھی ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پھر سوالات کرتے ہیں, وہ سوالات جو ہمارے ذہن میں ہیں, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم کیسے ہم اپنے سرمایہ سے پروفٹ کما سکتے ہیں, اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں. تو عدیل صاحب, آپ جو باتیں کر رہے تھے ہم نے ساری سنی, اور ہمیں پتہ چلا کہ ہم عام آدمی یا عام صارف کیا کیا غلطیاں کرتا ہے اور اس سے کیسے بچ سکتا ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تو انویسٹمنٹ, اور انویسٹمنٹ جب آ جاتی ہے بعد سرمایہ کاری کی, سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو کیا کچھ سرمایہ کی بھی لمٹ ہے کہ اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کم سے کم, یا اتنا میکسیمم ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی آپ ایک ہمیں ہنٹ دے سکتے ہیں یا کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ایک جو گڈ نیوز یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ڈیولپرز ہیں جو کہ فلیکسیبل پیمنٹس پلان جو ہیں آفر کرتے ہیں. تو بالکل ایک عام انویسٹر یہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ پراپرٹی ہے, اس پراپرٹی کی پرائز لیٹ سے 2 لاکھ پاؤنڈ ہے, تو میں تو اتنے پیسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو جو فلیکسیبل پیمنٹ پلانس ہیں ان کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ 5, 10, 15 یا 20% ڈپازٹ دے کے اس پراپرٹی کو بک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو فلیکسیبل پیمنٹ پلانس مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ منتھلی پیمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جو زیادہ تر فلیکسیبل پیمنٹ پلان کے ساتھ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ فری پیمنٹس ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ایک ایزی مطلب کہ ہو جاتا ہے انویسٹر کے لیے پیمنٹس جو ہیں پے کرنے کے لیے. تو بالکل اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا مطلب کہ بجٹ کے مطابق جس کا جو بھی بجٹ ہو اس کو اس بجٹ کے حساب سے پیمنٹس پلان جو ہے مل جاتے ہیں, جس سے جو ہے پراپرٹی انویسٹر جو ہے وہ کہیں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. یعنی بجٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, مختلف آپشنس موجود ہیں. بالکل, اس میں چھوٹا بجٹ بھی ہو سکتا ہے, بڑا بجٹ بھی, ڈپینڈنگ کہ آپ کہاں پہ کیا لینا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگ بالکل ایک مطلب کہ عام سی جگہ پہ بھی لے کے خوش ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو لگزریس پروجیکٹس چاہیے ہوتے ہیں. دیٹس آلویز ڈیپینڈ. اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پہ آج کل لوگ کن ممالک میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے دیکھیں, جو برطانیہ ہے, یہ سب سے پہلے تو برطانیہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑی اسٹرانگ مارکیٹ ہے, اور بڑی پاورفل رینٹل انکم جو ہے اس مارکیٹ سے آتی ہے, اور ایک سیکیور ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے. تو جن لوگوں کے پاس بڑی ٹکٹس ہیں یا پیسہ زیادہ ہے, اوبویسلی وہ لوگ برطانیہ میں کرنا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ یورپ کے اندر جو ہے مختلف سکیمز چل رہی ہیں, مختلف ڈیولپرز ہیں. ہمارے پاس مثال کے طور پہ ہم گریس میں جو ہے مطلب کہ بڑے اچھے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ. گریس ایک ون آف دا اونلی کنٹری لیفٹ ان یورپین یونین جو کہ ابھی بھی گولڈن ویزا ریزیڈنسی دے رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اٹریکٹیو آپشن ہے انویسٹرز کے لیے. اس کے بعد اسپین ہے, اسپین میں لگژری ویلاز ہیں اور دوسری عام پراپرٹیز بھی ہیں. اور اس کے بعد ترکیہ کے اندر جو ہے, وہاں پہ ترکیہ کے اندر مطلب کہ اگر کوئی بندہ پراپرٹی بائی کرتا ہے تو وہ اپنی سٹیزن شپ بھی آفر کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ وہاں پہ سٹیزن شپ کی خاطر بھی جو ہے پراپرٹیز بائی کر رہے ہیں. بلکہ ان کی تو ایک ایسی مطلب کہ اپرچونٹی ہے کہ جیسے ہی آپ کو سٹیزن شپ ملتی ہے 3 سال کے بعد وہ پراپرٹی آپ سیل بھی کر سکتے ہیں, اور سٹیزن شپ آپ کو فری میں مل جاتی ہے. تو ترکیہ جو ہے اس طرح کی اپرچونٹیز جو ہے آفر کر رہا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کو. پھر اگر آپ ایک چلے جائیں جارجیا کی طرف, جو کہ ترکی کا ہی نیبر ہے, ایک بہت خوبصورت ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے, اور وہاں پہ بھی لوگ ٹیکس ایگزمپشنز ہوگی, اپنا رینٹل انکم ہوگی اچھی ہے وہاں پہ بھی لوگ, کیونکہ وہاں پہ پراپرٹیز کی پرائز بہت کم ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہاں پہ بھی بائی کر لیں, وہ بھی ایک بڑی اچھی مارکیٹ ہے. اس کے بعد یہاں یہ سوال میں کہہ لوں کہ جارجیا جو ہے کیا یورپ میں آتا ہے؟ جی نہیں, وہ یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے, لیکن ان کا جو یورپین یونین کے جو ویزا فری انٹریز جو ہیں وہ یورپین سٹیزنز کے لیے ہیں, لیکن وہ پراپر یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے. وہ ترکی کا نیبر ہے,
اٹ از این ایکس اسٹیٹ آف USSR، لیکن ابھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اور خاص کر کے یوکرین کی وار کے بعد جو ہے وہاں پہ پراپرٹی ویلیو اور پراپرٹی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ آپ کی باتوں سے جو جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ لوگ اس لیے بھی لیتے ہوں گے پراپرٹی کہ وہاں جا کے یہ ایک ذریعہ ہوگا کہ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، تو اس میں ابھی آپ نے نام لیا ٹرکی کا، اس کے علاوہ کون سے ممالک ہیں جو ایسے آپشن دیتے ہیں؟ دیکھیں گریس کا جیسے میں نے آپ کے ساتھ یونان کا ذکر کیا ہے، یونان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پراپرٹی بائی کرتا ہے تو وہ وہاں پہ یونان جو ہے آپ کو مین اپلیکنٹ، اس کے سپاؤس، 21 سال تک کے بچے اور اپلیکنٹ کے پیرنٹس اور سپاؤس کے یعنی کہ 3 جنریشنز، وہ سب کو گولڈن ویزا ریزیڈنسی دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا وہ یورپین یونین کے جتنے بھی 29 ملک ہیں وہ آپ کے لیے کھل جاتے ہیں ٹریولنگ کے لیے، آپ کو پھر ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 7 سال کے بعد وہ ان کا ایک روٹ ٹو پاسپورٹ بھی ہے جو بعد میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی کنٹریز ہیں، ڈپینڈ یہ وہاں پہ ریزیڈنس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان ایوری کنٹری، جسٹ لائک یونائٹڈ کنگڈم، تو وہاں پہ آپ جا کے سیٹل بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے جو یونان کا مجھے بتایا، تو اس طرح یہ ہم جب ممالک میں آئیں گے تو ہر ملک کا ڈسکس کریں گے جس میں کیا آپشنس ہیں کیا نہیں ہے، بالکل بالکل۔ لیکن یہاں جو میں آپ سے کہہ رہی گولڈن ویزا خاص کر UAE کے حوالے سے بہت مشہور ہے، جی، تو یہ گولڈن ویزا کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ دیکھیں گولڈن ویزاز یہ ایک پریمیم ریزیڈنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دبئی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک وقت تھا جب وہ بولتے تھے کہ جی 2 ملین درہم آپ پراپرٹی میں انویسٹ کریں تو آپ کو گولڈن ویزا مل جائے گا، اور کنڈیشنز ایسی ہوتی تھی کہ آپ کو پورے کے پورے پیسے پے کرنے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے کافی فلیکسیبلٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ایڈوانس بھی پے کر دی تو تب بھی دے دیں گے۔ سو اسی طرح اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو بلا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، سرونٹس رکھ سکتے ہیں، ورکرز رکھ سکتے ہیں، پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں، اور بھی بہت سی سہولیات ہوتی ہیں۔ اگر آپ باہر کہیں پہ ٹریول کرتے ہیں اور آپ واپس آنا چاہتے ہیں یا آپ کو امبیسی کونسلٹ سپورٹ چاہیے تو UAE آپ کو یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح جو گریس کا میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ایک گولڈن ویزا، وہاں اس پہ بھی آپ آ جا سکتے ہیں جب مرضی، پورے یورپ میں ایک فری موومنٹ ہے، تو وہ ایک بڑا اٹریکٹیو پوائنٹ ہے انویسٹرز کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی سہولیات ہیں جو ہر کنٹری ڈپینڈنگ آن کنٹری اینڈ دیئر رولز وہ یہ سارا پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ آپ فرض کر لیجئے کہ ایک انسان ہے یا لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا کسی ایک ملک میں اور اس ملک کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ پھر بھی سیف رہتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے ملک میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے جہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جو انویسٹمنٹ ہو گئی وہ تو ہو گئی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے یا آپ اس کو فوراً جا کے بیچ لیں گے تو آپ اپنی انویسٹمنٹ ریکور کر لیں گے۔ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے پرابلمز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے انویسٹر کو ہمیشہ جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے، ایموشنز میں یا جذبات میں آ کے کوئی ڈیسیجن نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ ایسے وقت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ویلز بولتے ہیں، وہ لوگ جو کہ بہت پاورفل اور بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے انویسٹر کو ڈرا کے اس سے وہ پراپرٹی خرید لی جائے کم پیسوں میں، اور بعد میں پھر وہ اس کو جو ہے آگے بیچتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیشہ دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل یا کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے تو تھوڑا صبر کریں، حالات دوبارہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ حوصلہ رکھیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل بالکل، جذبات میں آ کے کوئی ایسی ڈیسیجن نہ لیں ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اچھا، اگر ہم انویسٹمنٹ یہ جو آپ نے مالک سارے بتائے، اس میں سے جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں جیسے ہم لوگ، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کو آتا ہے کہ رہائش کا، اور رینٹ بھی بہت بڑے زیادہ آج کل ہو گئے ہیں اور مورگیج بھی کرانا مشکل ہوتا ہے، تو کیا ایسے کوئی پروجیکٹس ہیں آپ برطانیہ کی آپ نے بات کی جس میں لوگوں کو آسانی سے یا کوئی ایسا مشورہ دے سکیں جیسے وہ اپنا کوئی گھر کا یا کوئی فلیٹ کا بندوبست کر سکے؟ دیکھیں برطانیہ میں لندن جو ہے وہ تو ایک بہت ہی ایکسپینسو سٹی ہے، اور نیو بلڈز کے اندر جو ہے آپ کو کبھی کبھی فلیکسیبل پیمنٹس پلانز مل سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن ڈیولپرز،
ٹھیک ہے. کچھ ڈیولپرز جب وہ اس کو پری پلان مطلب کہ اسٹیج پہ جب ہوتے ہیں تو وہ اکثر اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب ہم یہ لانچ کرنے لگے ہیں تو ہم آپ کو اتنے منتھ کا انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں, پلان دے سکتے ہیں وداؤٹ اینی انٹرسٹ, یا آپ کو اتنے % ڈپازٹ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن لنڈن میں بہت کم ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, کبھی ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. لیکن آؤٹ سائڈ آف لنڈن دوسرے شہروں میں بہت سے ایسے پروجیکٹس ہمارے پاس بھی ہیں جن میں فلیکسیبل پیمنٹ پلان ہیں, اور کچھ ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جن میں گارنٹیڈ رینٹل انکم بھی ہے, اور اس میں آپ بائنگ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو فلیکسیبل پیمنٹ پلان بھی مل سکتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آپ کو مورگیج یا لون لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپرٹی لیڈر پہ جانا ہے یو کے اندر اور آپ کو کوئی نہ کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہے تو آپ کوئی ایسا پروجیکٹ بھی بائی کر سکتے ہیں. ورنہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈیولپر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو 30-40% ڈپازٹ پے کرنا ہے اس کی ہم آپ کو انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں ڈیورنگ کنسٹرکشن ٹائم, اینڈ ایٹ دی اینڈ آپ کو جو ریمیننگ پیمنٹ ہوگی وہ آپ چاہے وہ کیش میں کر دیں یا آپ مورگیج لے لیں. تو اٹس آلویز ڈپینڈ. یعنی کہ ایسے مواقع موجود ہیں. بالکل موجود ہیں. تو یہ جو ہم دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور گھر لیتے ہیں یا ویلا لیتے ہیں کچھ بھی, تو چلو فلیٹ کا یا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں تو ٹھیک ہے کہ اس کی مینجمنٹ ہوگی. کچھ لوگ ویلاز لیتے ہیں, اسپین میں لیتے ہیں, ترکی میں, ٹرکیہ میں لیتے ہیں, ویسے ان لوگوں کے وہ جو گھر ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یا اس کی جو مینٹیننس کے حوالے سے وہ کیسے ممکن ہوتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. بہت سے لوگ ایسے جو کہ پراپرٹیز جب بائی کر لیتے ہیں ان کنٹریز کے اندر, کیونکہ ان کو ایسے ایجنٹس نے وہ پراپرٹیز سیل کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کی رسپانسبلٹی صرف سیل تک ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز بیچی, انہوں نے اپنی کمیشن جیب میں ڈالی اینڈ بائی بائی. اس کے بعد پھر وہ جو انویسٹر بیچارہ ہوتا ہے اس کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ اب میں اس پراپرٹی کو مینیج کیسے کروں, کیونکہ وہ تو وہاں پہ نہیں رہتا. آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ نے ایک پراپرٹی اسپین میں بائی کر لی ہے تو آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, اس کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی, آپ نے کسی مطلب کہ پراپرٹی ایکسپرٹ سے ایڈوائز نہیں لیا, ٹھیک ہے, تو اوبیسلی یہ پرابلمز آئیں گی. تو جب آپ کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, کسی پروفیشنل فرم سے جا کے لیتے ہیں, وہ آپ کو پراپر ایک کمپریہنسو پیکج بنا کے دیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ نے یہ پراپرٹی بائی کرنی ہے, اس کی پوری انسٹالمنٹ پے کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ مینیج کروایا جائے گا, یہ مینیج ہوگی, مینٹین ہوگی, انشورڈ ہوگی, اور زیادہ تر ہماری حتی الامکان یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسی مینجمنٹ کمپنی کو دیں جو کہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہے, اور وہ ارینج کرے ٹیننٹس کا بھی, تاکہ جو ہمارا انویسٹرز ہے اس کو یہاں پہ بیٹھے بٹھائے اس کو رینٹل ریٹرن آئے. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یعنی کہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پراپرٹی لینی ہو تو اس کو جو تھرو پراپر چینل چلنا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسی فرم سے ڈیل کریں جو ہمیں آفٹر سیل بھی سروسز دے. جی بالکل. لوگ پیسے بچانے کے لیے شاید پھر ڈائریکٹ چلے جاتے ہوں گے, پیسے بچانے کے لیے بھی, اور یہ نہیں دیکھتے کہ اینڈ کیا ہونے والا ہے. وہ صرف شروع میں جو 2-4 چیزیں جو تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ کریٹ کر کے دکھائی جاتی ہیں کہ یہ لے لیں, یہ بینیفٹ ہے, یہ بینیفٹ ہے, یہ بینیفٹ ہے, لیکن اینڈ کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ نہیں دکھایا جاتا, ہڈن چارجز نہیں دکھائے جاتے, ٹھیک ہے, آگے کی رسپانسبلٹی, مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی یہ نہیں دکھایا جاتا. تو یہ چیزیں جو ہیں بیسکلی ہم اسی لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے, تاکہ ہم ان کو صحیح رہنمائی فراہم کر سکیں. اچھا یہ بتائیے کہ میں نے مثال کے طور پر انویسٹمنٹ کر لی, میں نے سب چیزیں چیک کر لی, اور اس کے بعد انویسٹمنٹ چل پڑی. زندگی کا پتہ نہیں ہوتا, مشکلات انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں, اپ اینڈ ڈاؤنس لائف کا حصہ ہیں. اور ایک وقت آیا کہ 3 سال بعد میں نے ابھی پروجیکٹ چل رہا ہے, مکمل نہیں ہوا, اور میری فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں رہی کسی وجہ سے کہ میں وہ جو بھی یہ پلانس کو فالو نہیں کر سکتا. تو ایسے حالات کے اندر جب کوئی صارف آ جائے تو اس کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ جی اس کے لیے بہت اچھا سوال ہے. اس کے لیے جو ہے جب بھی آپ پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو جب سیلز پرچیز ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں تو سائن کرنے سے پہلے آپ میک شیور کریں کہ ایک ایسی کنڈیشن اس کے اندر ہو جس میں ڈیولپر آپ کو یہ رائٹس دے کہ آپ یہ پراپرٹی جو ہے ڈیورنگ کنسٹرکشن بھی سیل کر سکتے ہیں آفٹر پیئنگ سرٹن اماؤنٹ آف انسٹالمنٹس. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کچھ ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے 30-40% تک پے کر دیا وہ ول گیو یو رائٹ ٹو ری سیل اٹ ایون ڈیورنگ دا کنسٹرکشن آلسو. ٹھیک ہے, لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو جو ڈیولپر کو فورس کرے کہ یہ کنڈیشن اس کے اندر ڈالو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ
جو کلائنٹس ہیں انویسٹرز اگر آپ اس طرح کا کچھ لینے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی اچھی ٹپ ہے. ہمیشہ ڈیولپر کو بولیں یا جو بھی آپ کی لیگل فارم ہے اس کو بولیں کہ یہ کنڈیشنز ہمیں ڈال کے دیں تاکہ ہم اس میں پھر بعد میں سٹک نہ ہو جائیں. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو جو ڈیولپر ہے وہ یہ رائٹس دے, اور لیکن زیادہ تر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مینشن نہ ایس پی اے میں کی جائیں تاکہ جو ہے کل کو اگر بندہ ڈیفالٹ ہو جائے تو وہ پیسہ سارا ڈیولپر جو ہے پھر وہ فورفیٹ کر لیتا ہے. تو اگر اس پوزیشن میں آگے اور آپ نے پراپرٹی بیچنی ہے تو وہ پراپرٹی بیچنے کے ٹائم اس پوزیشن سے لے کر پراپرٹی بکنے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کی جو انسٹالمنٹس یا جو اس کی انویسٹمنٹ اس کے لیے کوئی ہوتا ہے کہ ہولڈ ہو جاتی ہو یا کوئی ایسا سسٹم اویلیبل ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, جب آپ نے وہ پراپرٹی ری سیل کے لیے لگا دی, آپ سب سے پہلے ڈیولپر کو ہی بتاتے ہیں کہ میں یہ بیچنا چاہ رہا ہوں. اور زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایک پراپرٹی بائی کی اور کچھ پیمنٹ پے کرنے کے بعد جو ہے وہ خود ہی کلائنٹ لے کے آ جاتے ہیں, ایسا انویسٹر لے کے آ جاتے ہیں جو بائی کرنا چاہتا ہے, تو وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندے نے اگر لیٹ سے 1 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی بائی کی ہے اور اس کا 30-40% پے کیا ہے, وہ 6 مہینے کے بعد ایک ایسا انویسٹر لے کے آ گیا وہ جو سیم پراپرٹی 1.5 لاکھ کی بائی کر رہا ہے اسے. تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ آلویز ڈپینڈ, یہ آپ کو خود سمارٹ ہونا پڑے گا, آپ کو خود ایسی ڈیسیجن لینی پڑیں گی بائی کرنے سے پہلے جو آپ کو فیوچر میں پروٹیکٹ کر سکیں. پچھلے ماشاءاللہ کئی سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کے پاس ڈفرینٹ کیسز بھی آتے ہوں گے جی. جو عام طور پہ اگر کوئی لاس میں آتا ہے یا جیسے دکھیارا کوئی آتا ہے تو اس نے سے آپ نے کیا انالیسس کیا کہ جو زیادہ لوگ آ رہے ہیں جو لاس کر کے وہ کیا ایک ون ریزن کیا ہوگی؟ میں جو زیادہ لاس کر کے ان کی سب سے پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو پراپرٹی پرچیز کی ہوتی ہے وہ آلریڈی مارکیٹ ویلیو سے اس کی پرائز آلریڈی بہت زیادہ ہوتی ہے جب انہوں نے وہ بائی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ڈیولپر کے ساتھ یا ان کا جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اس نے وہ پرائز ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کی ہوتی ڈیولپر کے ساتھ. اور کبھی کبھی جو ان کوالیفائڈ ٹھیک ہے یا ان ریگولیٹڈ ایجنٹس ہیں وہ اکثر جو ہے مطلب کہ کچھ کنٹریز کے اندر جو ہے اپنے پیسے بھی اوپر رکھ کے کبھی کبھی انویسٹرز کو مہنگی چیز بھی بیچ دیتے ہیں جس کی وہ مطلب کہ جو بالکل ہی مارکیٹ ویلیو سے مطلب کہ بالکل بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جب جاتے ہیں اس کو ری سیل کرنے کے لیے, جب بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار ایک چیز ہے وہ 1 لاکھ پاؤنڈ کی ہے اور مجھے 1.5 لاکھ کی بیچ دی گئی ہے, تو یہ سب سے پہلے یہ جو ہے نا اس طرح کے جو لوگ ہیں زیادہ تر آ کے یہاں پہ. اور سیکنڈلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو پیمنٹس وغیرہ جو ہیں ڈیولپرس کے اسکرو اکاؤنٹس میں نہیں کی ہوتی, ٹھیک ہے, اور عام لوکل ایجنٹس یا لوکل ایجنسیز کو ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی ہوتے ہیں, اور پروجیکٹس جو ہیں وہ آلریڈی ڈیلے ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی جو ہے اس طرح کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم اب پھنس چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے کچھ کانٹیکٹس ہیں گلف اسٹیٹس میں بھی کچھ لیگل فرمز کے ساتھ, تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ ملوا کے تو ان کی یہ پرابلم سالو کروا سکیں. اچھا, یہاں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہمارا کیونکہ اب ہوتا ہے ورڈ آف ماؤتھ, ریلیشن, جاننے والا, اس طرح کے نظام ہے ہمارے خاص کر لوگوں میں. تو اس حوالے سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی جاننے والے سے کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا جاننے والا ایک اعتبار پہ انویسٹ کر دیتے ہیں. اگر ایسا کچھ کر دیا تو اس کی کوئی اور مشکل آ جائے تو اس کے لیے کوئی حل ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کسی دوست کے کہنے پہ یا کسی کے بھی کہنے پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تمام چیزیں تو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بالکل ضرور کوئی بھی اگر آپ کا دوست کوئی بھی رشتہ دار آپ کو بولتا ہے کہ فلاں جگہ پہ انویسٹ کر لیں, انویسٹ کرنے سے پہلے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے. زبردست. اچھا, یہاں جو یو کے میں فارمیں ہیں ان کے جب آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں بھی رجسٹر ہونا پڑتا ہوگا برطانیہ کے قوانین کے مطابق جو بھی پراپرٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ بالکل یہاں پہ اگر کوئی بھی ایسی کمپنی ہے, کوئی بھی ریل اسٹیٹ کی کمپنی ہے, وہ میں آپ کو پہلے سوال میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اب پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب HMRC کہتی ہے کہ ان کا جو اینٹی منی لانڈرنگ کا ایک ادارہ ہے آپ کو وہ اب سپروائز کرتے ہیں ہر ریل اسٹیٹ کمپنی کو. اچھا, یہی اگلا اس کا جو حصہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ تھا کہ وہ تو رول سارے امپلیمنٹ آپ نے بتا دی ہمیں, جی. لیکن اگر وہ کوئی کمپنی UAE میں بیٹھی ہوئی ہے یا کسی اور ملک میں بیٹھی ہے تو وہاں بھی اس طرح کا اصول ہے؟ جی بالکل, وہاں پہ اس کو ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹیز بولتے ہیں. ان کا رجسٹر ہونا
ان باڈیज़ کے ساتھ، ان انسٹیٹیوشن کے ساتھ بہت ضروری ہے. لینڈ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں لوکل ہر کنٹری میں، ان کے پاس رجسٹر ہونا، اور کوئی بھی ایسا ڈیولپر کوئی بھی پروجیکٹ تب تک لانچ نہیں کر سکتا جب تک یہ ڈیٹیلز گورنمنٹ کے سسٹم میں نہ آ جائیں، جو کہ آن لائن ویریفائی بھی کی جا سکتی ہیں. اور جب تک وہ اپنا اسکرو اکاؤنٹ نہ اوپن کر لے تب تک جو ہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ بائی لا پروموٹ ہی نہیں کر سکتا. اگر وہ پروموٹ کر رہا ہے ایسا پروجیکٹ تو یہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے جس سے ان کو کافی بڑے بڑے فائنز بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو رہے ہیں بہت سے ایسے لوگوں کو. اچھا، اب آپ چلتے ہیں ذرا پاکستان میں. پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے چیزیں یہاں تو برطانیہ میں چیک بھی ہوتی ہیں، یہاں اتھارٹیز بھی ہیں، لا جو ہے رول آف لا بھی ہے. اب جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. فرض کر لیجئے، اب میں یو اے کا نام لیتے ہوئے، زیادہ دنیا وہاں آج کل جاتی ہے، یا ایک بہت نام رہا ہے عرصہ پچھلے کئی سالوں میں. تو وہ جو پاکستان میں بیٹھ کے اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیک کریں اور کیسے کریں؟ دیکھیں، پاکستان والوں کے لیے تو ایک سیدھا سا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کے پیسے جو ہیں لیگل طریقے سے تھرو بینک وائر ڈیولپرس کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں تو آپ فلی پروٹیکٹڈ ہیں. زیادہ جو مسٹیک اور غلطیاں پاکستان میں ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں پیسے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں بائی ہینڈ، یا آفس میں جا کے دے دیتے ہیں، یا پراپر طریقے سے اس کی جو ہے وہ منی ٹرانزیکشن نہیں کرتے. تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی اگر آپ سوچ رہے ہیں باہر کہیں بھی انویسٹ کرنے کا، تو آپ کے پاس پراپر پروف ہونے چاہیے، آپ کی ٹرانزیکشن پراپر طریقے سے ہونی چاہیے، تھرو بینک اکاؤنٹ ہونی چاہیے، اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو پیسے آپ بھیج رہے ہیں ان کے جو اسکرو اکاؤنٹس ہیں ڈیولپرس کے، آپ کے پاس ان سب کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے. ان کو پہلے ویریفائی کروائیں، ویریفائی کروانے کے بعد کسی سے بھی لیگل ایڈوائز لیں، کسی پروفیشنل ایکسپرٹ کو دکھائیں، اس کے بعد پیسے جو ہیں ٹرانسفر کریں. یعنی کہ پاکستان سے اگر آپ نے کرنا ہے تو تھرو پراپر چینل ہونا چاہیے. جو ہمارا دوسرا نظام ہے ان کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر لاس کے چانسز زیادہ ہیں، 99% لاس کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پیسے اگر صحیح طریقے سے نہیں پے کر رہے، لیگل طریقے سے نہیں دے رہے، تو آپ کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اور یہ میرا سمپلی میرا ہر جگہ سے جہاں بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ وہیں بھی امپلیمنٹ ہوگا. اگر یہاں سے بھی ہم کرتے ہیں تو ہم تھرو پراپر چینل چلیں تاکہ ہر چیز ریکارڈ میں آ جائے اور اس حوالے سے آ کے چلے. بالکل. اچھا، آپ نے اتنا عرصہ جو کام کیا تو اس میں آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں جی، میں نے بیسکلی اسٹارٹ کیا دبئی سے. مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. میں نے اس مارکیٹ میں کام کیا ہے کافی، اور یو کے میں بھی میں کام کرتا رہا ہوں. دبئی جانے سے پہلے پراپرٹی مینجمنٹ میں تھا میں. اور یہ جو پچھلے 7-8 سال میں نے دبئی کی مارکیٹ میں کام کیا، اس سے کافی زیادہ ایکسپوجر ہوا اور کافی زیادہ مجھے مطلب کہ ایکسپیرینس گین ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا لنڈن میں بھی ایک آفس بناتے ہیں. اور یہ آفس جو ہم نے بنایا، ہم نے خالی ایک کنٹری کے لیے نہیں بنایا. یہ ہماری جو انٹرنیشنل ریئل اسٹیٹ فرم ہے، یہ بیسکلی یو کے اندر، اسپین میں، اس کے بعد گریس میں، ترکی میں، جارجیا میں اور ایجپٹ کے اندر ہمارے ڈائریکٹ ڈیولپر کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں. یہ ہم ان کی پراپرٹیز جو ہیں مطلب کہ آفر کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے اوبویسلی یو اے ای ہے، وہاں کی 4-5 ریاستیں جن میں دبئی سر فہرست ہے. اس کے بعد عمان، قطر اور سعودی عربیہ کی بھی جو مارکیٹ ہے اس وقت وہ بھی فارن انویسٹرز کے لیے اوپن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے پریمیم ریزیڈنسیز اور انویسٹر ویزاز تھرو پراپرٹیز وغیرہ یہ چیزیں بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. اور بہت جلد ایک گڈ نیوز یہ آنے والی ہے سعودی عرب سے کہ وہ مسلمز جو نان سعودی مسلمز ہیں ان کو گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے مکہ اور مدینہ منورہ میں بھی پراپرٹی بائی کرنے کے لیے ود ان دا ڈیزگنیٹڈ زونز. اور وہ زونز ابھی فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. لیکن ایک چیز جو ہے میں آپ کے ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پروموشنز کر رہے ہیں کہ آئیں ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم آپ کو مکہ یا مدینہ میں پراپرٹی بائی کر دیں. تو بہت سے لوگوں کے ساتھ پرابلمس ہو رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بالکل اس طرف مت جائیے گا جب تک سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے پراپر طریقے سے ایک کلیئر گائیڈ لائنز اور ریگولیشنز جو ہے اناؤنس نہیں کرتی. زبردست جی، آپ نے آج ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام سارے جیسے میرے جیسے بندے جنہوں نے پہلے انویسٹ نہیں کیا اور وہ سوچ رہے ہوں گے تو ان کے لیے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے.
ان کو ایک لاہ عمل بھی مل گیا ہوگا، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ہے۔ تو آپ کی باتوں سے جو میں نے نتیجہ نکالا کہ کوئی بھی ممالک میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں دو وجوہات تو ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں تاکہ اس سے پیسہ کمایا جا جی سکے، بالکل ایک یہ ہوتا ہے آپ اس کو سیکنڈ ہوم بناتے ہیں، اور ایک ریزن یہ بھی بات کر آتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاس ایک ایسا پاسپورٹ آ جائے یا ایسا ویزا آ جائے کہ آپ دنیا پہ آزادی سے گھوم سکیں۔ بالکل تو ہم جو آنے والے ہمارے پروگرام ہیں ناظرین، ان میں ہم ان تینوں پہلوؤں سے بات کریں گے، ہم ان تینوں پہلوؤں سے بات کریں گے کہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں باہر کے ممالک کی پراپرٹی اس لیے کہ آپ وہاں کا ویزا لے لیں، جیسے گولڈن ویزا بہت مشہور ہے، تو اس حوالے سے بھی کیا پروسیس ہے اور کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر آپ صرف اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ وہاں آپ انویسٹ کریں تاکہ آپ کو اچھا اس کا منافع مل سکے، اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور سیکنڈ ہوم لینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے آنے پروگرام میں، اور ساتھ یہ ہوگا کہ ایک ملک پہ ہم بات کریں گے۔ تو جب بھی آپ ہمارا پروگرام آگے آتے دیکھیں گے، اس میں یہ دیکھیں گے ایک ملک ہوگا، اس کے تمام ان تینوں پہلوؤں پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور لائیو کالز بھی ہوں گے کہ یہ پروگرام لائیو ہے، تو آپ اس وقت لائنز ہماری اوپن ہوں گی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی آپ ہم سے کر سکیں گے۔ تو اس طرح مل کے ہم اس پروگرام کو اور زیادہ انفارمیٹو بھی بنا سکیں گے، دلچسپ بھی بنا سکیں گے، اور آپ کو ایک مکمل رہنمائی ملے گی، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ ہمارے وہ صارفین، ہمارے وہ ناظرین، ہمارے وہ دوست جو پاکستان سے دنیا کے کسی ملک سے بھی آج جا کے باہر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک مکمل رہنمائی ملے۔ اس لیے ہم نے عادل صاحب کو بھی تکلیف دی، اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہر پروگرام میں۔ دیکھنا مت بھولیے گا ہر جمعے کو 6 بجے اسلام چینل اردو پہ۔ اللہ حافظ۔